امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوقات کی اقسام ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جس کو صرف عقل دی گئی ہے، نفس نہیں دیا گیا ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو صرف نفس دیا گیا ہے، عقل نہیں دی گئی ہے. اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے اور نفس بھی دیا گیا ہے. یہ جو عقل والی مخلوق ہے، جس کو صرف، یہاں سنیے بچوں، جس کو صرف عقل دی گئی ہے، صرف سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ فرشتے ہیں. کون ہیں؟ فرشتے. ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. کیا؟ ان سے کوئی گناہ نہیں، ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے. ان کو جو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ اس کام کو کر رہے ہیں. کس نے دیا کام کرنے کے لیے؟ اللہ نے دیا. ایک اور مخلوق ہے، اس کو صرف نفس دیا گیا ہے، اسے عقل نہیں دی گئی ہے، وہ ہے جانور. کیا ہے؟ جانور کو آپ نے کسی شادی کی میٹنگ میں دیکھا؟ کسی عدالت میں دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. وہ دنیاوی امور سے کیا ہے؟ بے خبر ہے. اس کو دنیا چلانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ جانور ہے. اور جانور کو صرف نفس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور نفس کی بہت ساری اقسام ہیں، یہاں پہ اس کو بات نہیں کریں گے. اور ایک تیسری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور نفس بھی دیا ہے. ابھی آپ نے جو سب کچھ کرنا ہے نا، یہ کیوں کرنا ہے؟ آپ نے اچھا انسان کیوں بننا ہے؟ کہیں آپ کو اس نفس کے بہکاوے میں آپ کوئی ایسا کام نہ کر دیں جو آپ کی بے عزتی کا باعث بنے، جو دوسروں کے لیے کہیں نقصان دہ ثابت نہ ہو. آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے. اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ سدھارنا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سدھارنا. کیا کرنا؟ اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پہ ٹرین کرنا. کیا کرنا؟ ٹرین کرنا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تیسری مخلوق کیا جو اللہ نے بنایا، جس کو اللہ نے بنایا، وہ تیسری مخلوق ہے انسان. کیا ہے؟ کیا ہے بیٹا؟ تیسری مخلوق کا کیا نام ہے؟ انسان. اس کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے اور کیا دیا ہے؟ نفس. پیٹ دیا ہے نا کھانے کے لیے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو عقل سو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کو 4 دن 2 دن کھانا بند کر دیا جائے، سارے فلسفے ساری کتابیں ایک طرف، پہلے کیا چاہیے؟ کھانا دے دو. اس کے بعد آپ آفیسر ہیں، اس کے بعد آپ پروفیسر ہیں، اس کے بعد آپ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں. دیکھیے، کرمنل کو بھی کھانا چاہیے اور جج کو بھی کھانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں کو جیل میں بند کرتے ہیں ان کو بھوکا رکھتے ہیں نہیں، ان کو بھی کھانا چاہیے. اور جو بند کرنے والے ہیں ان کو بھی کھانا چاہیے. کوئی کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور اس ضرورت کو جس نے اپنا لیڈر بنایا، کیا بنایا؟ لیڈر سمجھتے ہو کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو چلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور آپ کے بیسٹ لیڈرز کون ہیں؟ آپ کے بیسٹ لیڈرز کون ہیں؟ آپ کون؟ آپ کے ٹیچرز. لیڈر، پولیٹیکل لیڈر الگ ہوتا ہے اور پرسنالٹی لیڈر کچھ الگ ہوتا ہے. اور وہ صرف ٹیچر ہی ہو سکتا ہے، جس سے پڑھ کر، جس کے پاس پڑھ کر انسان کچھ بھی بن سکتا ہے. آپ کے لیڈرز کون ہیں؟ Your teachers are your leaders. Your teachers are your leaders. یہ آپ اپنا سلوگن لکھ لیجئے. Our teachers, our leaders. بولو. Our teachers, our leaders. Our teachers, our leaders. Our leaders. Our leaders. ٹھیک ہے. ہمارے استاد جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے کیا ہیں؟ قائد ہوتے ہیں، قیادت کرنے والے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں امام غزالی کی تیسری مخلوق حضرت انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ دماغ بھی دیا ہے اور نفس بھی دیا ہے. یہ انسان چاہے تو اس عقل کی رہنمائی میں معراج تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر چاہے اس نفس کی رہنمائی جانور سے بھی بدتر
बन सकता है। कुरान मजीद ने कहा कि जो इंसान है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, वो जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते वो क्या करते हैं? वो अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं। और फिर कुरान मजीद ने कहा कि वो लोग जानवर बनते हैं, बल्कि बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हो जाते हैं। तो यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। हमने डिसाइड करना है हमने किसकी रहनुमाई में जिंदगी गुजारनी है, अक्ल की रहनुमाई में। और अक्ल किसकी रहनुमाई में रहेगी? अल्लाह के कलाम की रहनुमाई में। देखिए जितने भी मजहब दुनिया के अंदर हैं, जितने भी मजहब उनकी किताबें हैं मजहबों की, और किसी भी मजहब की किताब किसी भी इंसान को किसी दूसरे मजहब से नफरत करना सिखाती नहीं। ठीक है, तो हमने अपनी अक्ल को ताबे कर देना है उस कलाम इलाही के जिसने हमें पैदा किया है। और अल्लाह का जो डिजायर्ड इंसान है ना, वो क्या है? उनको उलुल अलबाब कहा है, अक्ल वाले। क्या वाले? अक्ल वाले। तो इंसान अगर चाहे अक्ल की रहनुमाई में मेराज तक पहुंच सकता है। मेराज तक कौन गया? किसने मेराज किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जहन्नम किससे कौन जाएगा? शैतान नहीं, मुनाफिकीन। मुनाफिकीन जो होंगे कुरान मजीद की रूह से, वो जहन्नम के निचले तबके में होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने नफ्स के गुलाम होंगे। कुरान मजीद ने भी कहा, क्या आपने, मैं तर्जुमा बता रहा हूं, कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया है? गोया उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। इंसान को इस अपने नफ्स को किसके अंडर करना है? अक्ल के अंडर करना है। ठीक है, अक्ल डिसाइड करती है ये चीज सही है या नहीं है। नफ्स डिसाइड नहीं करता है, नफ्स अर्ज करता है। क्या करता है? इंसान को मजबूर करता है कोई काम करने के लिए, इंसान को प्रोवोक करता है कोई बुरा काम करने के लिए। लेकिन दिमाग कहता है नो, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी ख्वाहिशात को क्या करना? कंट्रोल करना। ये भी सेल्फ कंट्रोल में आता है। समझ रहे हैं? तो इसको एक रास्ता दिखाना अपने नफ्स को, ये भी सेल्फ कंट्रोल में